تاکہ آپ یہ جو پوچھنے کا سلسلہ ہے یہ تو شروع کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے صحافیوں نے یہ سلسلہ آلریڈی سٹارٹ کر دیا ہے۔ مجھ سے بھی پوچھیں، اور جتنے ہمارے ایک پولیٹیکل ارینا کے اندر اس وقت ایکٹیو لوگ ہیں، ان لوگوں کو دعوت دیں کہ یہ کسی ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں۔ اگر اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہتے تو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے عزائم ہیں اگلے 5 سال کے لیے، اگر ان کو الیکٹ ہم نے کرنا ہے تو یہ 5 سال میں کس طرح سے ڈیلیور کریں گے، اس کا کوئی نہ کوئی منصوبہ دیں۔ جرأت پیدا کریں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک مہذب مناظرہ کریں، جس کے لیے میں اپنے آپ کو اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میرے حوالے سے کسی کو کوئی جواب چاہیے، یا میری پارٹی کے حوالے سے کوئی جواب چاہیے، یا ہمارے کام کے حوالے سے کوئی جواب چاہیے، ہمارے منصوبوں کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے، یا ہمارے اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، تو وہ جو سوالات ہیں اس کے لیے مجھے جب بھی کوئی صحافی انوائٹ کرے گا یا کسی کے سامنے بھی بیٹھنے کو کہے گا، میں اور الاسر پاکستان کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ، اور اب چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ انٹر ہونا چاہتے ہیں پولیٹکس کے اندر، تو ان کو بھی جو ہے، ان کو تو بلکہ سب سے پہلے کٹہرے کے اندر لا کے کھڑا کیا جائے، ان سے ان کے ماضی کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے پلانز کے بارے میں، کیوں آنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، اس کے لیے وہ خود کو پریپیئر کریں۔ دوسرے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، کیونکہ آپ سے یہ سوالات اب پوچھے جائیں گے۔ سانگڑ کے عوام، سانگڑ کے صحافی خاص طور پہ خود تیاری کریں، اور تیاری کر کے ایک ایک جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو کہ اس وقت امیدوار ہیں مختلف سیٹس کے اوپر، چاہے وہ نیشنل کی سیٹس ہیں چاہے وہ صوبائی کی سیٹس ہیں، ان کو بتائیں، بلکہ پینل بنائیں، صحافی مل کے پینل بنائیں، 2-2 3-3 کا پینل بنائیں۔ اگر سانگڑ کو اور پاکستان کو ان معاملات کے اندر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک سسٹمیٹک اپروچ لینی پڑے گی، جس سے ہم یہ کلینزنگ کا جو عمل ہے اس کو سٹارٹ بھی کر سکیں، اور اس کو اس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں کہ کسی کی عزت کے اوپر اور کسی کی شخصیت کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے بغیر، کسی کو گالم گلوچ کیے بغیر، کسی کو گندا کیے بغیر، ایک لاجیکل فورم جو ہے اس کے اوپر لاجیکل طریقے سے سوال پوچھے جائیں اور جواب جو ہے وہ مانگے جائیں، اور ان کی روشنی میں سانگڑ کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل بھی قطعاً بھی آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ آپ غلام سرور صاحب کو ووٹ دیجیے گا یا کسی اور کو ووٹ دیجیے گا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ غلام سرور سمیت سارے لوگوں کو کی اسکروٹنی کریں، ان سے پوچھیں، اور یہ لوگ جو کہ پولیٹکس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نیک نیت ہیں اور ان کا جذبہ جو ہے وہ صائب ہے تو وہ اس کے لیے تیاری کریں، وہ بتائیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہ جو 62-63 کی کلاز ہے آئین کی، کہ جس کے اندر آپ کو صادق اور امین ہونا ہے، تو چلیں اس لیول کی اسکروٹنی ہم نہیں کرتے، ہم صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ علی اعلان پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، دوسرا وہ بے ایمانی نہیں کرتے اپنے کام کے اندر، اپنے گھر کے اندر اور اپنے کاروبار کے اندر، تیسرا انہوں نے کسی طرح کی کوئی کرپشن کی نہیں ہے پہلے، اور اگر ان کے اگینسٹ کوئی الزامات ہیں تو ان الزامات کا وہ ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کی ایفیلیشن پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اور ایک اور اگر چیز سارے لوگ جو ہے وہ بتا دیں کہ ان کا جو پاس تھا اس میں ان کی کیا منصوبہ بندی تھی ہمارے لوگوں کے لیے، اور کتنے خوبصورت منصوبے، یہ نہ بتائیں ہمیں کہ یہ وہاں پہ 200 فٹ کی سڑک بنا دی تھی، وہاں پہ ایک نالی بنا دی تھی، وہاں پہ یہ کر دیا تھا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان سے بلند ہونا پڑے گا، اور اب ہمارے لوگوں کو یہ شعور ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کرنے سے کبھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔
ہمارے پاس ہاسپٹلز کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ان سے پوچھا جائے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہماری ایجوکیشن کے نظام کے اندر یہ جو دراڑیں ہیں یہ کس نے ڈالی ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کیا کرتے رہے ہیں اور آج کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی تفصیل بتا دیں۔ ان کے پاس یہ سٹیٹس ہیں کہ کتنے لوگ سانگڑ کے اندر سیلاب سے متاثر ہوئے اور کتنی ایسی باوقار اور باعزت فیملیز تھیں جو کہ سڑکوں کے اوپر آ گئیں، اور انہیں لوگوں کے مال کے اوپر اور لوگوں کے زکوٰۃ کے اوپر چلنا پڑا، اور اس سے بچانے کے لیے جو ہم نے بندوبست کیا ہے، کیا وہ صرف اور صرف یہ جو سم نالہ ہے اس کی جی کھٹائی ہو رہی ہے، اس کی مجھے بتائیں کہ یہ کس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو سم نالہ ہے یہ اصل میں سیلاب کے پانی کو لے جاتا ہے، اور اس کے اوپر کس نے اسٹڈی کی ہے، اور وہ اسٹڈی کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے، اور یہ پانی ایک آدھا سانگڑ کہتا ہے کہ ہم پہ فلانے لوگوں نے لے کے آئے، آدھا سانگڑ کہتا ہے کہ فلانے لوگوں نے لے کے آئے، تو یہ لوگ جواب دے دیں کہ ان لوگوں نے کیا تحقیق کی ہے اس کے اوپر اور اس کا کیا رزلٹ نکالا ہے، آئندہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی تو اس کے لیے کیا منصوبہ سازی کی ہے۔ جو ہمارے پاس سیاسی لیڈرز ہیں، اور اس میں لیجسلیشن کیا کریں گے، یہ کون سے قوانین ہیں جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، صوبائی اسمبلی میں جائیں گے اور میرے اور آپ کے لیے یہ لوگ پاس کروائیں گے، اس کے اوپر ان کی اپنی ریسرچ کیا ہے، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے نعرے اور یہ بڑے بڑے جو بینرز ہیں لگا کے اس کے اوپر اپنی شکلیں لگا کے اور گاڑیوں کے اوپر پھر کے اور نعرے لگوا کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے عوام کی زندگی میں بہتری لانے کا، یا یہ طریقہ ہے کہ یہ کسی جگہ پہ بیٹھیں اور نہ صرف یہ کہ خود بھی یہ تحقیق کریں اور خود یہ دیکھیں کہ جنرلی پرابلم ہے کہاں پہ۔ یہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کو احساس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جب کسی شہر میں آگ لگتی ہے، کسی معاشرے میں آگ لگتی ہے، تو اس کے اندر جلنے والے سارے کے سارے وہ لوگ تو نہیں ہوتے کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، تو آپ سارے لوگوں نے اس کے اندر جلنا ہے۔ ان سے جو مکالمہ ہے، اس طرح کا جو مکالمہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صحافی، سانگڑ کے صحافی خصوصی طور پہ اس حوالے سے تیاری کریں اور میرے سمیت کسی کو نہ چھوڑیں، اور جس کی جتنی اسکروٹنی کر سکتے ہیں وہ اسکروٹنی کریں، اور جہاں پہ ان کو لگے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسکروٹنی کس طرح سے کی جانی چاہیے، میں اس کے لیے اپنی ہر طرح کی جو ریسورسفلنس ہے آپ کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ساتھ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اس حوالے سے نیک نیتی سے نہ صرف یہ کہ کام کریں، ہم ان کا احتساب کریں گے، ہم ان کو مانیٹر کریں گے، ہم ان کو جو کام کریں گے وہ اوپر جائیں گے، جو کام نہیں کریں گے وہ نیچے جائیں گے، اور یہ جو نظام ہے یہ سانگڑ سے اٹھے گا اور یہ پورے پاکستان کے اوپر ریپلیکیٹ ہوگا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا، اس کو میں میک شور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے حوالے سے ابھی تک میری کوئی سوچ نہیں ہے، ایون کہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جو میری سوچ ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ اس طرح کے جو الیکشنز ہیں، جس طرح کے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اس طرح کے الیکشنز جو ہیں ان کے اندر اگر میں اور آپ بحیثیت شہری کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ہم نے آزمایا ہوا ہے، ان کو تو ریجیکٹ کریں، نئے لوگوں کو آگے لے کے آ جائیں، اور نئے لوگوں کو بھی اس لیے آگے نہ لے کے آ جائیں کہ وہ کون سا کس کا رشتہ دار ہے یا کون کس کا دوست ہے یا کس کی کس سے ایفیلیشن ہے، اس لیے آگے لے کے آئیں کہ وہ ایماندار ہیں، وہ جرت مند ہیں، بہادر لوگوں کو، دلیر لوگوں کو آگے لے کے آئیں، اور حق گو جو لوگ ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ حق کی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر بھی اپنے گریبانوں کے اندر دیکھیں اور پوچھیں کہ ہم نے ایسے بچے پیدا کیوں نہیں کیے، اور شاید اس کا جو ریزن ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ یہی ہوگا کہ چونکہ ہم خود حق کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے تو ہمارے بچے جو ہیں کہاں سے ایسے پیدا ہونے تھے کہ جنہوں نے حق کی بات کرنی تھی۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے سانگڑ میں چاہتا ہوں کہ ایک انقلاب آ جائے، اور اس انقلاب میں بالکل مجھے کوئی فائدہ نہ دیں، نہ میری پارٹی کو فائدہ دیں، غلام سرور صاحب کو نہیں آپ چوز کرنا چاہتے بالکل بھی نہ کریں، لیکن سانگڑ کے ایسے لوگوں کو ضرور آگے لے کے آ جائیں کہ جو جنون لوگ ہیں، جو قیادت کے قابل ہیں، جو اس قوم کا درد رکھتے ہیں اور جو اس شہر کی بھلائی کے لیے واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی اسکروٹنی کریں، چاہے وہ میرے آپ کے چاچا ہیں، بابا ہیں، جو مرضی ہیں، ان کی اسکروٹنی کریں، ان کے ساتھ سوالات پوچھیں، اور ان میں یہ جرت ہو کہ وہ عوام کے سامنے آئیں اور آ کے
ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ میں یہ سوال کروں گا اور بار بار کروں گا، اور